US الیکشنز کی حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ معروق شہریار، اور آگے جا کر ہمیں بذریعہ اسکائپ ساتھی اینکر معیز الرحمان بھی جوائن کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اب صرف 2 روز باقی ہیں ایک بڑے الیکشن میں۔ پاورفل کرسی پر کون بیٹھے گا، کون بڑا جمان ہوگا، سب کی نظریں اس وقت امریکہ پر لگی ہوئی ہیں۔ کافی ساری کاؤنٹیز ایسی ہیں جہاں پر ارلی ووٹنگ کلوز ہو چکی ہے۔ تقریباً 7 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا ہے، اور اگر اوور آل بات کی جائے تقریباً 18 کروڑ سے اوپر عوام ہے جو کہ اپنا حق رائے دہی اس الیکشن میں استعمال کرنے والے ہیں۔ 7 سوئنگ ریاستیں ہیں، یہ وہ ریاستیں ہیں جو فیصلہ کریں گی کہ اگلا صدر کون ہونے جا رہا ہے۔ تو اپنے جو ٹرانسمیشن ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ امریکی شہر ڈیلس میں پاکستانی کمیونٹی نے ریپبلکن کو ڈیموکریٹ سے بہتر قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی تنظیم کے مطابق ریپبلکن کی پالیسیز کاروباری افراد کے لیے کافی بہتر ہیں۔ ہمارے نمائندے وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سہیل عباس بتائے گا، آپ کمیونٹیز کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کیا آپ ان کا ذہن دیکھ رہے ہیں، کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے؟ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلمان تابانی، جو کہ پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہت ہی ایکٹیو شخصیت ہیں، نہ صرف پاکستانی کمیونٹی میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں۔ تو ہم سلمان تابانی سے پتہ کرتے ہیں کہ انہوں نے US کے اس موجودہ الیکشن میں پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس کی طرف سے کسی کو انڈورس کیا ہے، اور ذاتی طور پہ ان کے اپنے کیا خیالات ہیں۔ تو اب اس وقت کی جو بھی پالیسیز ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 سالوں میں جو ڈیموکریٹ گورنمنٹ کی ہیں، اس سے اتنی زیادہ ہیلپ فل نہیں ہے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بزنس کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہیں۔ تو میں یہ پرسنلی ان کو انڈورس کرتا ہوں، اور میرا ووٹ بھی ان کی طرف ہی ہے۔ تو میں یہ اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے وہ آگے بڑھے، جو اکنامک ترقی ہے، جو ان کی پالیسیز ہیں وہ ملک کو لے کے آگے جائیں۔ اور پاس میں بھی ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہے، ایز فار ایز جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو اکنامی بہت اوپر تھی۔ لیکن ہم انڈیویجول بیسس کے اوپر جو ہے اے پی پیک کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، مسجدوں کو ووٹنگ اسٹیشنز بنائے، تو وہ اس سے نہ ہی صرف ہماری کمیونٹی جائے گی، آگے بڑھے گی، ووٹ کرے گی، بلکہ ہماری کمیونٹی کی ایک ویلیو بڑھے گی۔ جب ہماری کمیونٹی کی اتنے ووٹس ہوں گے جو مساجد سے ہوں گے، تو لوگوں کو، یہ پولیٹیشنز کو پتہ چلے گا کہ ہم بھی ایک بھلے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن ہمارا بھی ایک ویٹ ہے کمیونٹی کے اندر، اور وہ ووٹ معنی رکھتا ہے۔ تو جب ہماری ووٹ کی معنی ان کو سمجھ آ جائیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے اور چیزیں آسان ہوتی رہیں گی۔ اور ہماری یوتھ جو کہ اس طرف نہیں دیکھتی، جو کہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمیں کسی پالیٹکس میں جانا ہے یا ہمیں کوئی سیٹ لینی ہے، جو کہ یہاں کے بورن اینڈ ریز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے ان یوتھ کو بہت حوصلہ ملے گا، اور ان کے لیے آگے راستے جو ہیں وہ بہت کھلیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے PSNT کے پریزیڈنٹ جناب سلمان تابانی کے خیالات سنے۔ انشاءاللہ ہم پورے الیکشن کے اندر بولڈ TV کے ناظرین کو ہر قسم کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے پاکستان کمیونٹی اور جو US الیکشن میں جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی ملاقات آپ سے کرواتے رہیں گے، ان کے خیالات آپ کو سنواتے رہیں گے۔ بالکل، ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ مسلم کمیونٹی کا کیا رجحان ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلڑا کافی بھاری دکھائی دیتا ہے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ جو خدشات ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کی نظریں اس وقت سپر پاور امریکہ میں صدارتی انتخاب پر لگی ہوئی ہیں، جہاں پر الیکشن کی گہما گہمی بھی اپنے عروج پر ہے۔ اس وقت پاکستان میں بھی اس الیکشن کے نتائج کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ۔ خارجہ پالیسی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی معاملات ہیں، علاقائی سیکیورٹی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کی جو نئی قیادت ہے اس کی ترجیحات اور پالیسیز کا جو براہ راست اثر ہے وہ پاکستان پر پڑ سکتا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو امریکہ کی اگلی حکومت سے کیسے تعلقات کی ضرورت ہوگی؟ ماہرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جہانگیر خٹک صاحب، جو کہ نیو یارک کے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ کہیے گا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے، تعلقات کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ امریکہ کا جو الیکشن ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس پر یا جو اقتصادی امور ہیں ان پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ اور پاکستان کا تعلق تو ہمیشہ ہائفینیٹڈ رہا ہے، یعنی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلق قریب ہے، حکومت میں کوئی بھی ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ لارجلی جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ڈیفائن کرے گا وہ یہی تعلق ہے جو اس وقت بھی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتتے ہیں تو شاید پاکستان کے اوپر کچھ نہ کچھ پریشرز نئے آئیں، جس میں کہ پولیٹیکل جو پرزنرز ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے، ہیومن رائٹس کی سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اس حوالے سے پاکستان سے پوچھا جا سکتا ہے، ان سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ اس معاملے میں اس کو توجہ دیں۔
میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کے حوالے سے کوئی بہت بڑی ڈرامائی تبدیلی آئے گی، لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ اس وقت تو امریکہ بنیادی طور پر دیکھتا ہی نہیں ہے پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتتے ہیں پاکستان کے حوالے سے زیادہ ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان کے حوالے سے شاید امریکہ کی پالیسی میں چینجز آئیں اور اس کا اثر شاید اسلام آباد میں محسوس بھی کیا جائے۔ معیز الرحمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ امریکن الیکشن پر کافی گہری نظر ان کی بھی ہے۔ گزشتہ روز جب ہم ساتھ ٹرانسمیشنز کر رہے تھے تو بڑی چیزیں ایسی تھیں جو مجھے بھی سیکھنے کو ملی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو معیز الرحمان، میں آپ کی جانب آؤں گی، ذرا جہانگیر خٹک سے ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ سر، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ میں فلاں جیتا تو یہ ہوگا، وہ جیتا تو یہ ہوگا، کیا سمجھ رہے ہیں آپ امریکی الیکشن کے جو نتائج ہیں اس کا جو اثر پاکستان پہ کیسے پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ اور پاکستان کا جو آپ نے سوال کیا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتتے ہیں تو کیا اثر ہوگا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اثر تو ہوگا، اور اگر آپ دہشت گردی کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے کوئی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت کوئی بڑی ایکٹیو پارٹنرشپ چل رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے جنگ میں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ امریکہ ان پرنسپل پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے، اس کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر ٹرمپ آتے ہیں تو کھڑا رہے گا۔ جہاں تک کہ پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں، میرا خیال ہے پاکستان پر پریشر آئے گا سیاست کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کافی زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فیملی ہے ان سے بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی خبریں آئی ہیں، اور ساتھ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو نہیں بھولے۔ پہلے دیکھیں، جب وہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان حکومت میں تھے تو اس وقت جب وہ بات کرتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، تو وہ پاکستان پر کچھ الزامات بھی لگاتے تھے۔ پھر عمران خان کے دورے کے بعد معاملات کافی بہتر ہو گئے، اور اس کے بعد سے پھر یہ محسوس ہوا کہ شاید پاکستان اور امریکہ کے درمیان کم از کم سیاسی سطح پر تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پر پولیٹیکل پریشر بڑھے گا، اور اس کو جو ہے اکنامک پریشر میں بھی ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ وجہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ جب وہ پریزیڈنٹ بنیں گے اور اگر وہ الیکشنز جیتتے ہیں، کیونکہ اگر کا بہت بڑا سوال ہے اس میں، تو وہ جو ہے ٹیرفز لگائیں گے امپورٹس پر پوری دنیا سے، اور 20% ٹیرف تو وہ ہر ایک پر لگا دیں گے، اور اس کے علاوہ وہ ممالک جو کہ امریکی ڈالر زون سے نکلیں گے، یعنی جو اپنا انٹرنیشنل ٹریڈ امریکی ڈالر کے بجائے کسی اور کرنسی میں، تمام ٹریڈ کسی اور کرنسی میں کرنا چاہیں گے، تو امریکہ ان کے اوپر آلموسٹ 100% ٹیرفز لگائے گا ان کی امپورٹس پر، تو وہ اثر تو پاکستان پر آئے گا اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایکسیپشنز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں مراعات بھی دی جا سکتی ہیں جو ٹرمپ دے سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ڈیفائن کرے گی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی حیثیت کو، کہ اگر اس وقت پاکستان میں حالات ایسے رہتے ہیں کہ جس کے اوپر امریکہ کو تشویش ہو، تو شاید پاکستان کے لیے وہ مشکلات بڑھ سکیں، کیونکہ ٹرمپ کی پرسنالٹی بہت انپریڈکٹیبل ہے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور اگر وہ پاکستان اور امریکہ کی جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ بہتر ہوں، اور جو امریکہ جو پاکستان سے جنرل ڈیمانڈز کر رہا ہے، اسپیسیفک نہیں، جنرل کرے کہ آپ اپنی پولیٹیکل سچویشن کو ٹھیک کریں، پولیٹیکل پرزنرز کو باہر نکالیں جن کے اوپر آپ نے مقدمے بنائے ہوئے اور جو ثابت نہیں کر پا رہے آپ، تو اگر وہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو مزید مضبوط کیا جاتا ہے، تو پھر تو شاید یہاں پر معاملات کچھ بہتر ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پاکستان کے لیے کافی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، اور پھر پاکستان جیسی اکانومی جو ہر وقت IMF کی طرف دیکھتی ہے، تو اس کو تو ویسے ہی مشکلات بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ جو امریکہ کے پاس جو پاکستان کو انفلوئنس کرنے کے لیے لیورز ہیں، وہ صرف پولیٹیکل نہیں ہیں، وہ اکنامک نہیں ہیں، وہ قرضوں میں بھی ہیں، تو لہٰذا پاکستان کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل پاکستان کے لیے اس بات کا امکان ہے، اور اگر کیملا ہیرس بھی آتی ہیں تو ذہن میں رکھیے کیملا ہیرس بھی پروگریسو اپنے آپ کو کہتی ہیں، اور اگر وہ کسی بھی ایسی رپورٹس جو آتی ہیں امریکہ کی جانب سے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، یا ووٹ فراڈ ہو رہا ہے، یا ڈیموکریسی جو ہے وہ انڈرمائن کی جا رہی ہے،
تو شاید کیملا ہیرس بھی خاموش نہ رہیں. ان کی بھی شاید پالیسی صدر بائیڈن سے بہت زیادہ مختلف تو مجھے نہیں لگتا، لیکن تھوڑی بہت پھر بھی ہوگی. اچھا بالکل آپ کہہ رہے تھے جس طرح سے اگر کو سامنے رکھتے ہوئے ہی میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت یقینی ہو جاتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کا جو اس وقت پاکستان میں موجود حکومتی سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ معیشت کے حوالے سے بات کر لیں، سفارتکاری ہو جائے، دہشت گردی کی جنگ ہے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ کافی بڑا چیلنج ہیں، اس پر کیسا اثر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس الیکشن میں بہت زیادہ جو نظر ہے وہ ان ووٹروں پر ہے جو کہ جنگ مخالف ہیں. ان کا مذہب سے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یعنی تعلق ایسے ہے کہ بہت ساری نظریں مسلم ووٹرز پر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی. ویسے تو امریکن کیمپسز پہ بھی اٹھی تھی، لیکن سول سوسائٹی کی طرف سے جو جنرلی کسی ریاست میں اگر بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی تھی تو وہ میشیگن تھی. یہ وہ ریاست ہے جہاں پر کہ عرب امریکنز جن میں پیلسٹینینز بھی شامل ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد میشیگن میں، ڈیئر بورن اور دوسرے علاقوں میں رہتی ہے. اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ اثر رہا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت پرو ٹرمپ کیمپین جو میشیگن میں چل رہی ہے اس کا فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ میں جنگ ختم کرائیں گے. اگر وہ جنگ ختم کراتے ہیں تو کیا یہ کافی ہے ان عرب ووٹرز کے لیے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے کسی بھی سفارتکاری کے لیے. اور یہاں پر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتتے ہیں اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بھی ختم کراتے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کن شرائط پر وہ جنگ ختم کرانا چاہتے ہیں. اگر شرائط میں یہ شامل ہو کہ اسرائیل میں اسٹیٹس کو جاری رہے تو پھر تو آزاد فلسطین ریاست جو ہے جہانگیر وہ خٹک صاحب فی قطع الحال کلام ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.